دائرہ وسیع کرو، دائرہ پیچھے جاؤ، پیچھے کرو دائرہ. لا الہ الا اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، کل ہم نے پڑھا تھا کامل وضو. وضو کے بعد وضو کی دعائیں. جی اسماعیل سناؤ وضو کی دعا. طلحہ وضو کی دعا. سبحان اللہ، وضو کی دعا نہیں یاد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کل میں سنوں گا سب سے باری باری ایسے نمبر وائز. جمعے کے بعد انشاءاللہ کلاس ہماری ہوگی. وضو کی دعائیں تو کل میں سنوں گا. آسان سا ہے. عبدالسلام کو یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. شاباش، اکثر کو یاد ہے. تو جس کو یاد نہیں وہ اپنے ساتھی کو یاد کروائے، اپنے بھائی کو یاد کروائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جس میں سے چاہے. صحیح مسلم 234 نمبر حدیث ہے. دوسری دعا بھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ بھی وضو کے بعد کی دعا ہے. محمد عبداللہ یاد ہے؟ سناؤ. یہ اور ایک اور چیز کی بھی یہ دعا ہے. قاری ثناء اللہ صاحب، یہ ایک اور کی چیز کی بھی دعا ہے. یہی دعا، ہاں، مجلس کے ختم ہونے کی دعا. بابا جی بتا رہے ہیں بالکل صحیح. مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باتیں کر رہے ہیں، غلطی سے اعتکاف والے 1-2 گپے مارنے لگے تو فوراً یاد آیا تو یہ مجلس کے کفارے کی دعا. ویسے بھی آپ رمضان کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کمپنی کر رہے ہیں، مجلس اب ختم کرنی ہے، تو کسی کی کوئی چگلی نہ ہو گئی ہو، کوئی غلط بات نہ نکل گئی ہو، تو یہی دعا جو وضو والی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ پڑھ لو گے. اس سے کیا ہوگا؟ جو مجلس میں کوئی خطائیں ہوگی ساری ختم ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی. لیکن اس لیے نہیں کرنا بیٹھ کے دبا کے چگلی غیبتیں کرو اور کہتے آخر میں دعا پڑھ لیں گے جان بھی چھوٹ جائے گی. ایسے نہیں. بشری تقاضے سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر یہ دعا پڑھ لو. یہ دعا بھی یاد کرنی ہے. کل دونوں دعائیں سنی جائیں گی. آپ کا نام کیا ہے؟ عرفان؟ ارمان. ہاں ارمان. ارمان یہ ہے؟ نہیں ارمان. فیصلہ آبادی کہتے ہیں کسی نے کہا فارغ کرن نا مینوں جدوں کہتے ہیں اچھا شاہ جی ارمان کرو، وہ مطلب ہے آرام کرو. ہاں یہ ترجمہ ہے. آپ کو یہ دعا یاد ہے؟ ہاں یہ یاد کرنی ہے. یہ وضو کی دعا بھی ہے. یہ وضو کی دعا بھی ہے، سب نے یاد کرنی ہے. یہ دونوں میں نے سننی ہے.
اچھا جی، اس کے بعد وضو کی دعائیں جو نہیں ہیں خود ساختہ، میڈ ان پاکستان، یہ تو تھی میڈ ان مدینہ. اب پاکستان میں رہتے ہیں تو مولویوں نے اپنی دعائیں گھڑ لی ہیں. ہاتھ دھوئے ہیں اس کی اپنی دعا، ناک میں پانی داخل کیا اس کی اپنی دعا، منہ میں کلی کی ہے اس کی اپنی دعا، چہرہ دھویا اپنی دعا، ہر عمل کی اپنی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عمل کی وضو کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے، کوئی دعا ثابت نہیں ہے. اور دین مکمل ہے کہ ابھی مکمل کرنا ہے آپ نے؟ نعمان مکمل ہے. جو لوگ خود ساختہ دعائیں یاد کرتے ہیں خود بنا کر، گویا وہ سمجھتے یہ ہیں کہ دین مکمل نہیں. حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے. ٹھیک ہے جی، دین مکمل ہے تو پھر کوئی بھی دعا اپنی طرف سے نہیں بنائی جا سکتی. دعا ایک رہ گئی ہے، بتاؤ. ایسے جی، ایک کچھ بھائی کرتے ہیں ایسے کر کے بھی، وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اوپر کر کے دعا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ. عمل ٹھیک ہے کہ کہتے ہیں اللہ تو ہی ہے میں کچھ نہیں ہوں، عمل ٹھیک ہے. لیکن من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے پاکیزہ زندگی اللہ عطا فرمائے گا. عمل ٹھیک ہے لیکن صالح نہیں. عمل ٹھیک ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، صالح نہیں. صالح کیوں نہیں ہے، نیک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ 10 دن ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں. آپ 10 دن ایک ہی بات ہماری زبان سے سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لیے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس لیے ہم نہیں کرتے. ایک ہی بات سنیں گے ہم سے. ہماری مسجد میں اور دیگر مساجد میں فرق ہے. دیگر مساجد میں پیغام ہوتا ہے بزرگوں نے یوں فرمایا، ہماری مسجد کا پیغام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. یہ فرق آپ نے گھر لے کر جانا ہے، یاد کرنا ہے اس کو. اچھا جی، وضو مکمل ہو گیا، دعائیں مکمل ہو گئیں. اب سردی کا موسم ہے، وضو آپ نے گرم پانی سے کر لیا ہے لیکن وضو کے اعضاء گیلے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تولیہ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاں کہتے ہیں نا تولیہ استعمال نہیں کرنا، سارا وضو ہی ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس سے وہ وضو کے بعد پانی خشک کیا کرتے تھے. احادیث صحیحہ میں حدیث نمبر ہے 2099. تو آپ تولیہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف لوٹے. راستے ہمیں پانی ملا. ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا. ایسا ہم کرتے ہیں جلد بازی میں کہ تکبیر ہو گئی ہے، پہلی رکعت پکڑنی ہے، وضو ادھا ہی پاویں ہوئے، جلدی جلدی شوٹم شوٹ. ایسے ہی کچھ لڑکے بیٹھے رہتے ہیں تراویح میں، جو ہی امام کہتا ہے نا علیم خبیر، سمجھ جاتے ہیں یہ لمبا کرے گا، بھاگ کے آتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں ایک رکعت تو ہماری ہو گئی. اور ایک رکعت میں تھے کہاں؟ پلر کے ساتھ.
کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، امام نے پوری رکعت پڑھی ہے، وہ بیٹھا ہوا انتظار میں کہ کاشن ملے تو دوڑ لگا کے امام کے ساتھ ایک ہو گیا، دوسری میں قابو آ گیا۔ ویسے امام کو چاہیے ایک رکوع کے بعد نا علیم خبیر، تاکہ یہ شامل ہو جائیں، پھر اگلا شروع کر دیں، پھر 5 رکوع پڑھائے ان کو پورے۔ ہماری مسجد میں ایک ایسا ہوا ہے، یہ چودھری صاحب گواہ ہیں، میں نہیں تھا، ہمارے ایک امام تھے، وہ سلام پھیرتے نا 2 رکعتوں کے بعد، وہ دیکھتے دوسری صف خالی ہو گئی، بندے چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ بندے چلے جاتے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، کتنے صفحے ہیں؟ 4۔ انہوں نے کہا فرض ختم ہوئے تو 2 رہ گئیں، 3 رہ گئیں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، پہلی رکعت شروع کر دی، اس نے 10 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا، سلام ہی نہیں پھیرا۔ چلو اس نے کہا بچے آج تک قابو آئے ہونا، ناسکے بھی کھاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 10 پڑھائیں پوریاں۔ میں آیا نا سفر کر کے، چودھری صاحب فرماتے ہیں شاہ صاحب رات ترابہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا ترابہ کیا ہوتا ہے جی؟ میں تو تراویح سنتا ہوتا ہوں، اردو کا لفظ ہے، عربی کا تو لفظ ہی نہیں ہے، تراویح تو ہم نے کہتا رات ترابہ پڑھا ہے۔ غصے سے کیسے آ کے مولوی نے پہلی رکعت تو بعد آ کے تو جان ہی نہیں دینا، جاؤ گے کہ میں چھوڑ کے، پوری 10 رکعتیں پڑھا دی، پھر سلام پھیرا، پھر بندے جون سے نا جی پھر بڑ بڑ کرتے ہی گئے مسجد سے، کہتا ہے مولوی تو فارغ کرو، یہی کرتے ہیں نا۔ پھر ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے جلدی میں وضو کیا، ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، پاؤں جلدی میں دھویا نا تو ایڑیاں خشک رہ گئیں، پانی نہ پہنچا وہاں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں خشک رہ گیا حصہ وہاں جہنم کی آگ۔ مکمل وضو کرو، اس لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ رکعت آپ نے وہاں سے جو ہی داخل ہوئے، آپ نے دیکھا رکعت بندہ کھڑا ہوا ہے، وہاں سے دوڑ کے نہیں آنا چاہیے۔ رکعت میں حاصل ہونے کے لیے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امام صاحب مل گئے ہیں تو ساتھ مل جاؤ، امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں تو رکوع میں چلے جاؤ، اضافی نمبر ہے، رکوع کا اضافی نمبر اور سجدوں کے اضافی نمبر۔ جب آپ دوبارہ رکعت میں کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کو رکعت بھی مل جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، وضو بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، کتنی سی؟ ناخن کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا جا واپس اور اچھی طرح وضو کر، واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خشک جگہ دھونے کا حکم دینے کی بجائے پورا وضو کرنے کا حکم دیا، جا کر وضو کر۔ دیکھو، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بار بار اعضاء دھوئے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ جگہ خشک رہ گئی تھی، اسے دوبارہ وضو کروایا۔ عورتیں بھی کلاس لے رہی ہیں تو عورتوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے، تو وضو ہو جائے گا؟ وضو نہیں ہوگا، پانی نہیں پہنچتا۔ پینٹ کرتے ہیں مزدور لوگ، ہاتھوں پہ پینٹ لگا ہوا ہے تو پانی نہیں پہنچے گا، وضو نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، وضو ہے نماز کے لیے شرط۔ ایک وضو سے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بریدہ بیان کرتے ہیں، کئی نمازیں پڑھی، وضو ٹوٹا نہیں۔ ایک وضو کیا آپ، چلو پھر ظہر عصر مغرب لے جاؤ جہاں تک لے جا سکتے ہو۔ سیدنا عمر فاروق نے عرض کی اللہ کے رسول، آج کے دن آپ نے وہ کام کیا جو پہلے نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ امت، صحابہ جان لیں ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، وضو نہ ٹوٹے تو۔ معلوم ہوا ہر نماز کے لیے وضو شرط نہیں، فرض نہیں، افضل ہے، افضل ہے، افضل ہے۔ وضو کیا ہوا ہے اور دودھ آ گیا ہے، دودھ پی لیا تو کلی کیجئے نماز سے پہلے۔ دودھ پیا پیغمبر علیہ السلام نے، پھر کلی کی، فرمایا اس میں چکنائی ہے، صحیح بخاری۔
358 نمبر 211 نمبر۔ اور مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں ایک سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا، میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں۔ آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا ہے، یعنی وضو کر کے پہنا ہے۔ پھر آپ نے ان پر مسح کیا، صحیح بخاری۔ اگر کوئی شخص موزے اور جرابیں پہن کر وضو کے بعد پہن لے تو اس پر وہ مسح کر سکتا ہے، اور جس نے جرابیں تو پہن لی لیکن وضو نہیں کیا، گھر سے نکلا نا، جرابیں پہن لی اور پھر جا کر ظہر کے وقت اس نے مسح کر لیا موزوں پر، تو نماز ظہر کی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وضو ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، وضو ہی نہیں ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن مقرر فرمائی، 1 دن رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور جرابوں پر مسح کیا۔ سیدنا ثوبان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ ابو داود، جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ سیدنا علی نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا، پھر اپنی جرابوں پر جو جوتوں کے اندر تھی مسح کیا۔ بوٹ پہنے ہوئے تھے، میدان جہاد کے اندر ہم نے بھی یہ عمل کیا، جرابیں پہنتے تھے، پھر اوپر بوٹ پہنتے تھے، پھر بوٹ نہیں اتارتے تھے، پھر ساری نمازوں کے اس کے اوپر ہی مسح کر لیتے تھے۔ لیکن یہاں بوٹ پہن کے مسجد میں نہیں کرنا آپ نے، مسجد کے اندر کارپٹ ہے۔ اچھا جی، اس سے متعلقہ کوئی سوال؟ پیٹرول سے اتر جائے گا، تھینر سے بھی اتر جائے گا، آتی رہے، وضو جو کرنا ہے خوشبو رکھے اپنے پاس، کیونکہ پینٹ کے نیچے جگہ خشک ہے، جب خشک ہے تو وضو نہیں۔ عورتوں کے پاس تو کیمیکل ہوتا ہے، کہیں پکڑتی ہیں اور ناخن فٹافٹ صاف، اس سے اتر جائے گا۔ بالکل وضو کر لیا، وضو ہو گیا اس کا، اب اس نے ناخن کاٹے، وضو اس کا رہے گا کیونکہ اس نے وضو کر لیا۔ اچھا جی، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی آگ۔ کس کس کام کے لیے وضو ضروری ہے؟ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو وضو کیجئے، یاد رکھیے گا یہ بات، کعبہ کا طواف کرنا ہے تو وضو کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کا طواف نماز کی طرح ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز میں بول نہیں سکتے اور خانہ کعبہ میں بات کر سکتے ہیں طواف کے دوران، دوست کو کہہ سکتے ہیں، دوست کو کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ پیچھے ہے تو میں ذرا دعا مانگنے لگا ہوں، ذرا سیلفی، پھر گھر بھیجتے ہیں، کہتے دیکھو بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں، اور بتھا بھی کر لیتا رونے والا، بڑا مسکین بابا، اور ایک دعا نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے اوکے سیلفی، اوکے کہتا دعا ختم۔ جائز ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بتائیے گا، ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ وضو شرط ہے کہ نہیں؟ شرط ہے، رانا صاحب فرما رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، شرط نہیں، طلحہ شرط نہیں، شرط نہیں رانا صاحب۔ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، مت چھو اس کو مگر پاک۔
بغیر وضو کے پاک ہوتے ہیں وغاس کے نہیں؟ انسان بغیر وضو کے پاک ہوتا ہے، بغیر وضو کے انسان پاک ہوتا ہے۔ اور پاک آدمی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ ہاں، نماز کے لیے شرط ہے وضو۔ افضل کہہ سکتے ہیں آپ وضو کر کر آئیں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، وضو کر کر آئیں، اذان دیں۔ بغیر وضو اذان دی جا سکتی ہے، بغیر وضو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا۔ دین ہمارا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ طلبہ 5 گھنٹے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وضو برقرار رکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے بڑی آسانی کر دی۔ اگر وضو شرط ہوتا تو قاری صاحب بھی فارغ ہوتے اور بچے بھی فارغ ہوتے، لائن لگی ہوتی وہاں پر، جی وضو ٹوٹ گیا، بہانے سے کہتے ہیں جی قرآن کیسے پڑھیں، وضو ٹوٹ گیا، تھک گئے ہیں استاد جی وضو ٹوٹ گیا، پڑھتے ہی نہ۔ یہ تو بڑے تیز ہیں، ان سے تو ابلیس بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ کون؟ روز ایسا نہیں کرنا چاہیے، روز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باوضو ہو کر اذان دے، باوضو ہو کر قرآن پڑھے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر وضو کے اذان دے سکتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے لیٹ ہو گیا، بھاگ کر آیا، ٹائم ہو گیا تو اذان دے لے، پھر جا کر وضو کر لے۔ لیکن روز کہے کہ نہیں وضو بعد میں اذان پہلے، یہ ایسا صحیح نہیں، یہ ایسا صحیح نہیں۔ جنبی آدمی ناپاک ہوتا ہے، جنبی آدمی پہلے جا کے غسل کرے، اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، پہلے غسل کرے پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ غسل کرے نا جی، نہیں جنبی جا کے پہلے وہ غسل کرے گا، اس پر غسل فرض ہے پہلے۔ کیوں پڑھے گا؟ اس کو مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، جنبی ہے وہ، حقوق زوجیت ادا کیے ہیں یا محتلم ہو گیا ہے، تو وہ پہلے سب سے پہلے غسل کرے گا، سب سے پہلے غسل کرے گا۔ ہاں، حائضہ عورت جو طالبہ ہے، مدرسے میں قرآن حفظ کر رہی ہے، وہ گلبز پہن کر کارنر سے ایسے پکڑے گی، کارنر سے۔ اگر وہ نہ پکڑے نہ کرے تو اس کی تو منزل سب کی سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا۔ حوا کی بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، 10 دن 7 دن ان کا مسئلہ ہے، تو وہ پھر گلوز دستانے پہن کر اور وہ کارنر سے پکڑے گا۔ حروف کو ہاتھ نہیں لگیں گے، جلد کو ہاتھ لگیں گے۔ یہ دیکھیے پریکٹیکل، یہ جلد کو ہاتھ لگیں گے، ایسے کر کے، ایسے کر کے۔ یا پاک عورت وہ اس کو ورقہ ایسے الٹ کر دے دے گی آگے سے جو اس نے یاد کرنا ہے۔ معذور بیمار ہو، بیمار ہو وہ الگ بات ہے۔ اچھا جی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نے اذان کہنے سے پہلے وضو کیا، اس لیے وضو کرنا چاہیے۔ جن کاموں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں؟ کیسے جائیں گے واپس پیچھے؟ ابو ہریرہ، ناک بند کر کے نہیں، ناک پر ہاتھ رکھ کر۔ آپ نے تو ناک بند کر دیا ایسے کر کے، ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کر پیچھے چلے جائیں گے۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بغیر کپڑے کے، بغیر کپڑے کے آپ نے وضو کیا، تیاری کی اور ہاتھ لگ گیا واش روم میں، وضو ختم، دوبارہ وضو کریں گے، سو جائیں گے، دوبارہ وضو کریں گے۔ ہاں، ایسے کر کے اونگ آ جاتی ہے نا مسجد میں، گھر میں ایسے کر کے اونگ آئی، وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحابہ نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ وضو کے بغیر کا معنی وضو ان کا تھا، دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن کرسی پر لگا کر بندہ سو جائے جمعے میں
اور کہ جی جمعے کی نماز پڑھ نہ، ٹیک لگ گئی ہے. ٹیک لگنے سے، سہارا لگنے سے جسم کے اعضاء ایزی ہو گئے ہیں، تو دوبارہ وضو کرے گا جا کر. یہ یاد رکھیے گا. نہیں، سہارا لگانا شرط ہے. آپ پلر کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، لاتیں لمبی کر لی ہیں، یا کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو نیند نے جھولے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ آپ نے سہارا لگا لیا. سہارا لگانے کے بعد فارغ ہے. جب تم نماز پڑھ رہے ہو ہوا خارج ہو جائے تو دوبارہ وضو کرو. پیشاب پخانے سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اچھا جی، الٹی آ جائے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا. خود انگلی مار کر الٹی کرے گا روزہ ٹوٹ جائے گا. الٹی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. یہ بھی یاد رکھیں. چوری صاحب مینوں گل تے کرن تے سوال و جواب بعد وچ ہوندے نے. کہ الٹی نکسیر آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا، خون نکلنے سے؟ نعمان، خون نکل جائے تو دانت میں درد دوار ماری تنکا اور آپ فوارہ خون کا شروع ہو گیا، وضو نہیں ٹوٹتا؟ ہمارے بھائیوں کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، احناف کے نزدیک. وہ کہتے ہیں جی خون نکلا، چل تیرا وضو ہی فارغ. پیغمبر کے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، رات کو پہرا دینے لگے. 2 صحابی کٹھے تھے. کافر نے دیکھا، انہیں تیر مارا، خون نکلا. او لہولہان ہو گیا. آپ نے نماز جاری رکھی. دوسرے صحابی کو پھر اٹھایا. جب زیادہ تیر مارے اس نے، پھر آپ نے اس کو اٹھا دیا سلام پھیرنے کے بعد. یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، کافر نے تیر مارا. میں قرآن اتنے مزے سے پڑھ رہا تھا، میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں تیر والے کو دوبارہ تیر ماروں. میں اپنی نماز ہی پڑھتا رہا، وہ تیر مارتا رہا. دیکھو نماز میں مشغول رہے اپنے. ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ جتنی حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں، کوئی دیکھنا چاہے حدیث نمبر میں دے دیتا ہوں، گوگل پہ مارو گے ٹھک کر کے باہر نکل آئے گی، اسے پڑھ لو. لا الہ الا اللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نماز فجر میں تھے. بابا شجاع جسے کہتے ہیں تشیع، بابا فیروز ابو لولو، جو آپ فیروزہ پتھر انگلی میں پہنتے ہیں، بشیر شبیر خان آپ نے بھی انگوٹھی میں پہنا ہوتا ہے کبھی کبھی. فیروزہ یہ کس کی علامت ہے؟ شیعہ ہونے کی علامت ہے. عمر کا دشمن کے ساتھ محبت کی علامت ہے. میرے پاس مریض آتے ہیں نا، تو کوئی شیعہ بھی ہوتا ہے، سنی بھی ہوتے ہیں، وہابی بھی ہوتے ہیں، سارے ہی ہوتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس تو ہر ایک نے آنا ہوتا ہے. تو جس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتا ہوں نا، وہ کہتا ہے 2 ہی ہوتے ہیں، مرد یا عورت. وہ کہتے ہیں جی یہ شاہ جی بڑا پریشان ہوں، کاروبار بند ہے. میں کہا عمر کا دشمن تو نے پتھر ڈالا ہوا ہے، تیرا کاروبار تو کیا، تیرا ہر چیز ہی بند ہوئے گی، جلدی سے اتار. کیوں؟ ہمیں عمر سے محبت ہے. ہمیں عمر سے، بولو، ہمیں عمر سے محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں صحابہ سے محبت ہے. جنہیں محبت ہے شیعوں سے، کل اللہ کرے وہ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور جنہیں محبت ہے صحابہ سے، اللہ کرے سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں. دعا ٹھیک کی ہے کہ غلط؟ رانا صاحب دعا ٹھیک کی ہے نا؟ تسی اکھا بند کر رہے، سونا نہیں ہے رانا صاحب، یہ تو گل کوئی نہ ہوئی نا جی. اچھا جی، اب آ گیا تیمم بھی پڑھ لیتے ہیں. بس یہی تیمم پڑھ لیتے ہیں. پانی نہ ملے، لیکن پانی ہے، لیکن ڈر ہے، شیر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، گولی مار دے گا. پانی ہے، وہاں جاؤں گا تو دشمن پکڑ لیں گے، ذبح کر دیں گے. جا نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے؟ کرفیو نافذ ہے، کرفیو، باہر نہیں نکل سکتا، پانی پہ نہیں جا سکتا، تو پھر کیا کرے گا؟ تیمم. بیمار ہے، مرنے کا خوف ہے، بیماری زیادہ ہے، تیمم. واش روم میں پہنچ نہیں سکتا، سردی اتنی لگتی ہے، 4 رضائیاں 2 اوپر ڈالی ہوئی ہیں، تیمم کرے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے، اگرچہ 10 سال پانی نہ ملے۔ مزہ نہیں آ گیا؟ یہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے، خاص صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کا خاصہ ہے۔ ساری مٹی فقط امت محمدیہ کے لیے اللہ نے پاک رکھی ہے، یہ ہمارے نبی کا خاصہ۔ اور اس نبی کو چھوڑ کر ہم پیروں اور فقیروں اور مولویوں اماموں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کیا فرماتے؟ پاک مٹی، پاک مٹی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے ساتھ سفر میں گلے کا ہار ٹوٹ گیا، سارا قافلہ ہی روک دیا آپ نے، ٹھہر جاؤ بھائی، تمہاری ماں کا ہار گم ہو گیا، ڈھونڈ کر لاؤ۔ امی جان کا ہار گم ہو گیا ہے، سارے صحابہ ٹھہر گئے، سارے ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹھہر گئے، صحابہ بھی ٹھہر گئے۔ پیغمبر کی امی عائشہ کیا لگتی ہیں؟ بولو، بیوی۔ ہماری کیا لگتی ہیں؟ ماں۔ خاوند ٹھہر گیا ہے، بیوی کا ہار گر گیا ڈھونڈنے کے لیے، اور ہم اگر سفر میں جا رہے ہوں اور بیوی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو پھر خاوند کیا کرتا ہے؟ 100 پھٹکاریں۔ اسی لیے عذاب کو میں ساتھ لے کر نہیں آتا، گھنٹہ لگا دیا ہے، یہیں تمہاری جوتی ٹوٹنی تھی، 100 گالیاں۔ ایس ایچ او بنا ہوتا ہے، پھر وہ بیچاری کہتی ہے میں نے تو نہیں جوتی کو کہا ٹوٹ جائے۔ نبی نے پورا قافلہ ہی روک لیا، پورا قافلہ ہی روک لیا۔ اب ابا جی کو پتہ لگا، دیکھو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے، اور نبی نے ہار تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ہم سب شادی شدہ لوگ جو ہیں ایسے خامد کہ بیوی کہے جی ذرا گول گپے تو لا دیا، کہ مردی سونی ہے کہ نہیں تینوں گول گپے کھوانا، گول گپے لا دیا کہ رات نو 12 بجے آیا۔ وہ میری نانی اماں تھی، سچا واقعہ، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچے واقعات سنانے چاہیے۔ ان کے جو میرے نانا ابو تھے وہ پولیس میں تھے، پولیس والے تو پھر پولیس والے ہوتے ہیں، پاویں 1400 سال پہلے والے کیوں نہ ہو، پولیسیے تھے، نانا ابو پولیس میں تھے، رینک مجھے نہیں پتا کیا تھا۔ تو گلی میں سے آتے نا ایسے، گاؤں میں تھانے سے آتے ڈیوٹی ختم کر کے، تو کہہ کے مارتے، خوش ہوتے ہوئے شاہ جی شاہ جی۔ اس وقت تو ہم پیر تھے نا لوگوں کے، یہ تو وہابی آپ اب ہو گئے، اللہ کا شکر الحمدللہ، اہل حدیث ہو گئے۔ اس وقت تو سید آ رہا ہے جی گلی سے، واہ شاہ جی، گھٹنوں کو ہاتھ لگ رہے ہیں، اور شاہ جی تھپکیاں مارتا، ہنستا، دعائیں دیتا آ رہا ہے۔ ایسے گھر میں قدم رکھتا نا شاہ جی تو کہتا ہے جلدی سے پانی لے کر آ، ایس پی بن جاتا سیدھا ہی، پولیس مین سے ایس پی۔ وہ نانی اماں کہتی ہیں، میں نے خود سنا ہے نانی اماں سے، میری یہ ویڈیو کئی رشتہ دار دیکھ لیتے ہیں، پھر مجھے فون کر کے کہتے ہیں اوے ساڑی ماؤں نو کیا آکھنا پہ کئی دفعہ سچی بات ہے، سمجھانے کے لیے کر۔ تو نانی اماں بیچاری بھاگی جاتی، اور گھڑا شریف ہوتا تھا اس وقت، فریج شریف تو ہوتے نہیں تھے، گھڑے سے پانی نکالتے تو گلاس بھی اتنے لمبے ہوتے تھے اس دور میں، اب جتنے امیر ہیں نا گلاس بھی اتنے ہوتے ہیں روح افزا کے، جتنے امیر ہیں نا جی۔ ہم ایک استاد کے پاس جاتے تھے، ملٹری میں استاد تھا، دوپہر گرمی میں ملنے کے لیے، وہ مجھے دیکھتے کہتا بیٹے شاہ صاحب آ رہے ہیں، روح افزا کا 1 گلاس لاؤ۔ میں کہ 2 نہیں آ سکتے، 1 پی کے میں کہ بس گلاس لے جاؤ، آؤ گے چھٹی ہوں، بیٹھے رہو ویلے۔ جتنا امیر ہوگا ذرا چیک کیے گا، اتنے ایسے ایسے نیچے سے ہوں گے، اتنے سے سرائی اور اوپر سے تھوڑے سے کھلے، چٹاکی پانی بھی نہ آوے۔ اور جتنا غریب ہوگا نا اس کا دل اتنا ہی بڑا ہوگا، وہ گھڑے میں سے پورا اتنا لمبا سٹیل کا گلاس بھر کے دیتا ہے، کہتا ہے پینا ذرا، شام تک ترے ہی نہ لگ سی۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں، کہتے پانی لاؤ، وہ بھاگی جاتی بیچاری فٹافٹ۔
اے گھونٹ بھر کے نا گلاس گھما کے دیوار میں دے کر مارتے، تیرے گھر میں شکر نہیں ہے؟ تو نانی اماں بڑے پیار سے کہتی، میں نے فرما بردار عورت دیکھی ہے، نانا تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اپنی والدہ کو فرما بردار دیکھا ہے، بہت خاوند کی فرما برداری، یہی جنتی کی علامت ہے۔ آج تو عورتیں جینا حرام کر دیتی ہیں خاوندوں کا۔ خاوند گھر میں قدم رکھے سے ہی بال بکھرے ہوئے، بتھی بنی سڑی ہوئی، کپڑوں سے بو، اور وہ خاوند کہہ دے جلدی کر میں نے جانا ہے، آدھے گھنٹے میں پوری فیملی کی افطاری ہے، پھر دیکھو چچ چچ پچ پچ سارا بتھا سیدھا۔ اور جس کے لیے سیدھا کرنا تھا وہ تو بیچارہ دیکھ رہا ہے سڑی ہوئی عورت کو، اور جس کے گھر جا دیکھنا ہی نہیں جس نے، ادھر مقابلہ حسن کے لیے تیار ہے، بس 10 منٹ دیں دیکھو میں بھی تیار ہو جاتی ہوں۔ خاوند جل کے راکھ ہو جاتا ہے کہ میرے لیے تو تیار ہی نہیں ہوتی، بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ وہ نانی اماں سے کہتی ہیں شاہ جی، سیدوں کو پھر ایسے ہی کہتے ہوتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں بی بی اور مردوں کو کہتے ہیں شاہ۔ شاہ جی آپ تشریف لائے، آرام سے بیٹھتے، کہتے جا کنیز فاطمہ شکر کا شربت بنا کر لا، میں نہ لاتی تو آپ کہتے تیرے گھر میں شکر نہیں ہے، آپ نے کہا جلدی سے پانی لے کر آ، تو جلدی سے سادہ ہی پانی آئے گا، پتہ نہیں صبح سے ہی پیاسا ہے شاہ جی۔ مسلمان خامد بنی ہے اور مسلمان بیوی بنی ہے، بیوی کا کام 24 گھنٹے لڑائی، توڑی دے کے رکھو، توڑی دے کے رکھو خامد کو، اس کا باہر بھی جینا حرام، مزدوری کرتا ہے بیچارہ، گھر میں آ کے بھی حرام ہے، ویسے جنتی پکی عورت، 100 نمازیں پڑھتی ہے، 100 نفل کی نیت باندھتی ہے، تو خامد نظر آ جائے تو لڑائی شروع۔ چلو کہاں پر کون سی بات کر رہے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فیروز خبیث نے مارا خنجر، آپ زخمی ہو گئے لیکن نماز جاری رکھی، زخمی حالت میں خون جاری تھا نا، نماز توڑی نہیں۔ ایسے بناوٹی مسائل مولویوں نے بنا رکھے۔ آخری بات، ام المومنین عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لے لیتے اور پھر وضو کیے بغیر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ کا بھانجا عروہ کہتا ہے غالباً کہ وہ آپ کا ہی لیتے ہوتے تھے، آپ پھر آگے سے مسکرا دی، یعنی خامند وضو کر کے بیوی کا بوسہ لے لے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اس وضو آج ہمارا مکمل، تیمم ہمارا مکمل طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر آئے، دیکھو والد، شادی ہو گئی، کہتے ہیں شادی کے بعد بیٹی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے ہمارے معاشرے میں۔ سیدنا ابو بکر آئے، انہوں نے پہلے تو سنائی، ہار نہیں قابو کر سکتی تھی، برا بھلا کہا حدیث کے لفظ ہیں، یہی کہا ہوگا ہار اپنا قابو رکھتی نا، پھر غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اوہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا تھوڑا، اور امی عائشہ کیا فرماتی ہیں، میری ران کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، جو مکہ لگا نا تو میں ہلی نہیں کہ اگر ہلی تو نبی اٹھ جائیں گے، میں چپ ہی کر گئی، چپ ہی کر گئی۔ نبی سوتے رہے، بیوی کو ذرا کہنا نا شادی شدہ جا کے کہ ران ادھر کرنا کہ تکیہ تیرے پیو واسطے بنایا، میں تکیے تے سونا، میں نے 100 کم نے۔ صبح ہو گئی، سبحان اللہ، امی عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں بیوی اور خامن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ساری رات بیوی بیٹھی رہی، اور یہاں ساری رات خامن بیٹھا رہتا ہے، بیوی سوتی رہتی۔ الا من رحم ربی، شاید کسی کے گھر میں کوئی سکون ہو، ورنہ یہ شے ہی اور ہے۔ اچھا صبح ہو گئی، اب سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وضو کرنا ہے فجر پر، پانی ہے ہی کو نہیں، واہ میرے مولا، پانی ہے ہی کو نہیں۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، یہ ہے عائشہ کی برکت رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہے ابو بکر کی برکت، خاندان ابو بکر کی برکت،
اور جب ابوبکر کو مسلمان نہیں مانتا تو ہم اہل سنت کسی اور کو ان کو مسلمان نہیں مانتے. جب ابوبکر کو مسلمان نہیں مانتا ہم اہل سنت ان کو مسلمان. یہ دیکھو کمال نہیں ہو گیا. پانی ہے کو نہیں، اوپر سے قرآن اتر گیا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. قرآن نازل ہو گیا ہے. وہ تو تھوڑا سا قافلہ تھا، قیامت تک کے لیے نازل ہو گیا ہے. بھئی پانی نہ ہونا، پانی نہ ہو تو تیمم کر لو. اب ایک صحابی کا کہتے ہیں اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ، اے ابو بکر کی اولاد، یعنی امی عائشہ کو کہتے ہیں اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تمہاری بڑی برکتیں نازل ہو گئی ہیں. صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، بیوی کو ساری رات بیٹھ کے رہنا چاہیے، خامن کو اس کی ران کے اوپر سر رکھ کر سو جانا چاہیے. ایک مرتبہ سنت پوری کرو نا، وقت نہ زنانی نیڑے نہ لگن دیسی وقت تک یہ سنت ہو گئی ہے پوری بس. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ چلو بھائی ہار تو ملا کوئی نہیں، چلو جو سنی کہتے ہیں نبی کو ہر شے کی خبر ہے، عالم الغیب ہے، بیوی کا ہار گم ہو گیا، سارے بندے رکے پڑے ہیں، کچھ تلاش کر رہے ہیں، ہار شریف مل ہی نہیں رہا. سنی مولوی کہتا ہے نبی کو ساری خبر ہے، اسلام کیا کہتا ہے کوئی پتہ نہیں، عالم الغیب صرف آسمان والا ہے. تو پھر صبح کہنے لگا چلو بھائی نہیں ملتا تو نا. ایسے کر کے امی عائشہ کا اونٹ اٹھایا، اونٹ کھڑا کیا، اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا. ہار ملے کیسے؟ اونٹ نے قابو کر رکھا تھا. جس نبی کو یہ نہ پتہ لگے کہ اونٹ کے نیچے عائشہ کا ہار ہے اور ساری رات جماعت روک کے رکھی، اس نبی کو تم کہتے ہو ہر چیز کی خبر ہے، جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، نبی پر بہتان باندھتے ہو. نبی تو کہتا ہے کل، اللہ کہتا ہے کل کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں کا غیب زمینوں کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. چلو صلی اللہ علیہ النبی. اب اس سے متعلقہ کوئی سوال جو میں نے پڑھایا ہو، ادھر ادھر کی نہیں، متعلقہ سوال. چلو ہاں جی، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اونٹ کا گوشت کھاؤ گے تو وضو دوبارہ کرو گے، وضو ٹوٹ جائے گا. مسح کا طریقہ یہ دیکھیے، سامنے مٹی پڑی ہوئی ہے. مولانا کوہستانی کوئی شے نہ رہ جائے، یہ انڈیا کی جماعت یہ ویڈیو پوری کی پوری ریلیز کرتی ہے، وہاں پر باقاعدگی سے ان کا فون آیا کہ ہزاروں لوگوں کو ہم یہ دکھاتے ہیں باقاعدہ عملی طریقہ. یہ سامنے مٹی پڑی ہوئی ہے، ایسے بسم اللہ. وضو کے لیے شرط کیا ہے؟ کل پڑھایا نا، بولو وضو کے لیے شرط کیا ہے؟ ایسے مٹی کے اوپر ہاتھ مارو، دونوں ہاتھ مار لیے. کتنی مٹی لگی ہوگی؟ تھوڑی سی. پھونک مارو، جو لگی ہے وہ بھی اڑا دی. ایسے کر کے چہرے پر پھیرو، ایسے کر کے ہاتھوں پر پھیرو، دایاں پھر بایاں. جاؤ پاک بھی ہو گئے ہو، وضو بھی ہو گیا، غسل جنابت بھی ہو گیا، ہر شے ہی ہو گئی. کتنا دین آسان ہے، کتنا دین آسان ہے. لیکن حنفی ہو نا اگر، سنی بھائی کیا کرتا ہے؟ تو ہمارے ایک دوست سناتے ہیں عالم دین ہے کہ میں جب سنی تھا نا تو صبح پانی گھر میں تھا کوئی نہیں تو مسجد میں چلے گئے، مسجد میں حمام میں نہایا نا، یخ پانی سے طبیعت ٹھیک ہو گئی. کہتا ہے ابھی گلی میں پہنچا تو خیال آیا یہاں تک تو پانی چڑھایا کوئی نہیں صحیح طرح، غسل تو ہویا کوئی نہیں. پھر گیا کہ پھر ڈبکیاں لگائی. اور ہمارے ہاں اسلام بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. جی اور پوچھو وضو اور تیمم کے متعلق. مٹی پاک ہونی چاہیے نا پتھروں، یہ جو مری میں مٹیاں ہیں وہ پتھر اور مٹی، خالی پتھر نہیں، گٹے وٹے نہیں، مٹی والے ہونے چاہیے. کچھ لوگ دیوار پر کے اوپر یہ مٹی ہو جاتی ہے، باقاعدہ مٹی ہوتی ہے، ایسے کر کے چیک کر لو مٹی ہوتی ہے، ویسے ایسے کر کے چیک کر لو مٹی ہوتی ہے، وہ پاک ہے، تیمم ہو جائے گا. کچھ لوگ خالی تکیے پہ تھپڑ مار کے نہیں ہوتا تیمم. وہ ایک بزرگ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، تقریر کرتے تھے،
میرے جیسا نکما وہاں پہنچ گیا، انہوں نے کہا مولوی سڈا نے، وقاص مولوی، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھنا۔ معذرت کے ساتھ آپ تو پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا اچھا کب سے آئے ہوئے؟ انہوں نے کہا زور سے آئے ہوئے۔ کہ زور مسجد میں گئے تھے؟ کہ نہیں۔ عصر پہ گئے تھے؟ کہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا، اب مغرب پر کہنا مولانا نماز پڑھنے چلیں، تو پھر دیکھنا اس کو۔ اب وہ تیار ہو گئے۔ اس نے کہا جو ہی مغرب، انہوں نے کہا آؤ جی زیدی صاحب نماز پڑھنے چلیں۔ انہوں نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، تکیہ رکھا ہوا تھا نا، چھپ، اللہ اکبر، آؤ بھائی۔ انہوں نے کہا آؤ، آج تے پترا تو آ گیا، آئندہ تو ساری مسیطیں نہ آیا۔ نماز ہی نہیں پڑھی۔ تکیے سے کیسے وہ ہوگا؟ تیمم مٹی سے ہوگا، مٹی سے بھائی جان، مٹی لے کر آؤ سامنے پارک سے۔ اب تو آفیشلی مٹی بھی ملتی ہے میڈیکل سٹور سے۔ میں ایک آدمی کے پاس گیا، بیمار تھا وہ، شفا ہاسپٹل میں، تو میں نے اسے کہا نماز پڑھی؟ کہتا نہیں۔ کیوں؟ اشارے سے پڑھ لیں نماز، نماز تو نہیں معاف، اشارے سے پڑھ لیں۔ اللہ کی شان ہے، مجھے اندازہ تھا یہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، بیمار جو ہو گیا نا، بیماری میں سب سے پہلے نماز چھوڑتا ہے یہ مسلمان۔ میں پہلے ہی شاپر میں مٹی جیب میں ڈال کے لے گیا تھا۔ میں بھی پورا بندوبست رکھتا ہوں مریدوں کا، پیر ہو تو ایسا، میں نے ایسے کر کے شاپر نکالا، میں کر پتر وضو، وہ میرے منہ کو دیکھتے ہیں ساتھ لیا، میں کہا ہاں جی۔ ان کے جو وارث تھے وہ کہنے لگے ٹیشو آج کل آ گئے ہیں میڈیکل کے اندر مٹی والے، ان کے اندر باقاعدہ ایسے کرو تو مٹی، وہ لے آتا ہوں۔ میں نے کہا لے آؤ، نماز پڑھا کے جاؤں گا اس کو، ایسے نہیں جاؤں گا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، چھوڑو شاہ جی، نہیں پڑھنا تو نہ پڑھے، اصل یہ عادت کر کے کار جلو نا۔ میرے فادر ان لا تھے، سسر بیمار ہو گئے، تو میں پہنچ گیا وہاں، میں نے پوچھا نماز؟ انہوں نے کہا نماز تو یہ نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ٹھہرو۔ ہم بیٹھ گئے ان کے پاس، میں مٹی لایا، تیمم کرایا، میں نے کہا کرو اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے ان کو نماز پڑھائی، زور پڑھائی، پھر عصر پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی، پھر فجر پڑھائی، پھر زور پڑھائی، پھر عصر۔ دوسرا دن آیا نا یا تیسرا دن، ابھی میں ان کے کمرے میں جا رہا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، کہنے لگے اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں وہ آنا پیا میں نماز پڑھا سی نے۔ دیکھو کہتا وہ آنا پیا نے نماز پڑھا سی نے، مینوں سمجھ آ گئی نا اسے کہ یہ بندہ آئے گا تو نماز ہی پڑھائے گا۔ اور ہم جا کر کیا کرتے ہیں، چائے بسکٹ تن کے کھا کے آتے ہیں، عیادت کر کے اس کی، کہتے مرے گا جیا پچا تے پی لئی دا۔ نماز اگر نہیں پڑھنا تھے، اللہ کے بندہ تو مسلمان آدمی عیادت کے لیے گئے ہو، نبی اکرم یہودی کی عیادت کے لیے گئے، یہودی بچے کی، جاتے اسے کہا کلمہ پڑھ لے، فارغ ہونے لگا جلدی کر کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا شکر اس رب کا جس نے مجھ محمد کے ذریعے ایک بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ بھائی جاؤ، لوگ بیماری میں بتاتے نہیں اب کہ میں بیمار ہو گیا۔ کیوں؟ ایک خاندان، دوسرا خاندان، تیسرا خاندان، اور سیر کریں گے سارے اسلام آباد کی، پھر شام کو کہیں گے اچھا آپ بیمار ہیں؟ انہوں نے کہا نہ ہی ہوتا تو چنگا ہی سی۔ ₹1,00,000 دوائیوں کا لگ گیا، 2,00,000 مہمانوں پہ لگ گیا۔ اب کیا اصول ہو گیا؟ ٹھیک ہونے کے بعد بتلاؤ، ٹھیک ہونے کے بعد۔ چلو پوچھو وضو تیمم کے متعلق کوئی سوال؟ پڑھو پھر کفارے کی، مجلس کے کفارے کی دعا کون پڑھائے گا؟ اونچی پڑھاؤ، اونچی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔